وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، اور قیامت کے دن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ 60 سال سے مراد کیا ہے؟ 10 سال سے تو نماز اس پہ فرض ہوئی، 70 سال اس کی زندگی، 60 سال اس نے نماز پڑھی، لیکن ایک بھی نماز قبول نہیں۔ سوچنے والا سوچتا ہے شاید وضو نہیں کیا ہوگا، یہ بات سن کے سوچنے والا سوچتا ہے شاید سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی ہوگی، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، شاید کہ اس نے رکوع تو مکمل کیا لیکن سجدہ مکمل نہیں کیا ہوگا، ویتم السجود ولا یتم الرکوع، اور اگر سجدے مکمل ہیں تو رکوع مکمل نہیں ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج میری نمازوں کی کیفیت کیسے ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دخل المسجد فاذا رجل یصلی، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، فجعل لا يتم الركوع ولا السجود، نہ وہ رکوع مکمل کر رہا ہے نہ سجدے مکمل کر رہا ہے۔ فلما انصرف، جب اس نے سلام پھیرا، قال له حذیفہ منذ کم تصلی هذه الصلاة، اس طرح کی نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ قال منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے ہیں۔ فقال له حذیفہ ما صلیت منذ 40 سنہ، تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں۔ ولو مت وهذه صلاتك مت على غیر الفطرہ التي فطر علیها محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جاتی تو تم اس فطرت پہ نہ مرتے جس فطرت پہ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ ثم اقبل علیہ یعلمہ، پھر متوجہ ہوئے اور اس کو سکھایا۔ ثم قال، پھر کہنے لگے ان الرجل لیخفف من صلاتی، آدمی نماز میں تخفیف تو کرتا ہے، وانہ لیتم الرکوع والسجود، لیکن رکوع اور سجدے پورے ہونے چاہیے، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں خشوع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔